الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم کے تیسرے سپارے کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سپارے میں سیکھا تھا کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جینے کے لیے بھی ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا ہر سپارہ ہماری عقل کو، ہمارے دل اور ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ آج ہم جس تیسرے سپارے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ شعور عطا کرتا ہے کہ ہدایت یا ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہدایت میں عمل بھی شامل ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری کے راستے پر چلنا بھی شامل ہے۔ اس کے لیے ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا اور قربانی بھی دینی ہوگی۔ تو ہدایت اللہ کی خاطر قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپارہ ہمیں امت بننے کا شعور عطا کرتا ہے، شریعت کی حکمت سکھاتا ہے اور آزمائشوں میں ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ تیسرا سپارہ سورۃ البقرہ کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سپارے میں دو بڑی آیتیں ہیں۔ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اس ایک آیت میں 17 دفعہ اللہ رب العزت کا ذکر آیا ہے۔ دوسری بڑی آیت آیات مدائنت ہے کہ جس میں تجارت اور قرض سے متعلقہ احکام کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس سپارے کی طویل ترین آیت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ اکثر خطاب عیسائیوں سے کیا گیا ہے۔ تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کے 4 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ بدر میں 313 افراد یعنی مسلمانوں نے 1000 کو شکست دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا جو کہ مسلمانوں نے دیکھا، محسوس کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم ہدایت کا راستہ اپناتے ہیں اور اس کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے نیک بندوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس صورت میں دوسرا بڑا واقعہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور منظر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کا پایا جانا۔ یہ واقعہ دراصل ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، اور پھر ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے نیک اعمال کیے جائیں اور اس کے لیے قربانی دی جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنی زبردست قدرت سے ایسی مدد کرتا ہے کہ جہاں تک انسانی عقل پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اسی سپارے میں تیسرا بڑا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہونا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ جسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا منظر تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جسے انسانوں نے دیکھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ تیسرے سپارے میں ایک اور اہم موضوع قبلہ کی تبدیلی ہے، اور قبلہ یا تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا وہ دراصل مسلمانوں کی ایک عظیم آزمائش تھی، ایک عظیم امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب ہماری آزمائشیں ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ ابلیس یا شیطان کی طرح اختیار کرتا ہے۔ یہ جو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو، یہ دراصل دلوں کے رخ بدلنے کا ایک واقعہ تھا، نہ کہ سمت تبدیل کرنے کا واقعہ۔ سچے مومنوں نے بلا تردد، بلا سوال کیے
یعنی سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ بنی اسرائیل کی طرح ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل وفادار رہتا ہے۔ تو سچے مومنوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا، جبکہ کمزور ایمان والے شکوک اور شبہات کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن کی عزت اور مومن کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوری اطاعت میں ہے، سوال کرنے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے جو کمزور ایمان والے اور مضبوط ایمان والے مومنوں کو چھانٹی کیا اور ان میں تمیز بیان کر دی۔ اسی کے ذریعے سے امت مسلمہ کی اپنی ایک جدا شناخت یا آئیڈینٹی کا پتہ چلا اور قیادت کا اعلان بھی ہوا۔ ایک اور اہم موضوع جو 5ویں نمبر پر ہم اس سپارے میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا، یعنی یہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر چلنے والی امت ہے، نہ تو یہ عیسائیوں کی طرح غلو میں پڑتی ہے اور نہ یہودیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کرنے والی امت ہے۔ یہ بے عمل بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ ایک بے عمل امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا لیکن انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو انسانیت پر گواہ بنایا تاکہ یہ اپنے قول اور فعل سے حق کو زندہ کر سکیں اور حق کی نمائندگی کر سکیں۔ اسی سپارے کا اگلا موضوع ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ کسی فرد کی ضرورت کے مطابق ہیں یا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اس سپارے میں نماز، روزہ، جہاد، قصاص اور وراثت جیسے اہم احکام کو اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ قصاص کا قانون یعنی جان کے بدلے جان بظاہر سخت محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت انسانی جان کے تحفظ کی ضمانت ہے اور اس سے معاشرتی امن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان احکامات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے اسلامی شریعت جذباتی نظام نہیں بلکہ عدل و انصاف، حکمت اور رحمت پر مبنی ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بقا کے لیے نازل کیا ہے۔ اگلا موضوع جو ہم اس سپارے میں دیکھتے ہیں وہ ہے صبر، جہاد اور قربانی کا تصور۔ جہاد صرف تلوار تک ہی اسلام میں محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جد و جہد جہاد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، چاہے وہ دین کا پیغام عام کرنے کے لیے جد و جہد ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے کاموں کی جد و جہد ہو، کسی کو بھی فائدہ پہنچانے والی جد و جہد ہو، وہ اسلام میں جہاد کہلاتی ہے۔ صبر کو اللہ رب العزت نے اس سپارے میں کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں پر آزمائشیں آتی رہیں گی، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر آزمائش آئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے اور جیسے واقعہ بدر میں مسلمان آزمائش سے گزرے، لیکن اصل میں یہ آزمائش اور یہ مشکلات مومن کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مومن کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بعد اہل ایمان یا انسان اپنے آپ کو زیادہ پختہ محسوس کرتا ہے، زیادہ میچور محسوس کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور یہی ان کی اصل قوت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا، بدر والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرکار دیا۔ اسی طرح سے جتنی بھی مثالیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ افراد یا ہدایت یافتہ معاشروں کی بیان کی ہیں، ان سب کا ساتھ پھر اللہ رب العزت نے آخرکار دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے سپارے میں بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور ہم خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو گزارتے رہیں، کہیں ہمارے اندر بھی وہ بے عملی تو نہیں پائی جاتی جو یہودیوں میں تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی شخص کے پاس علم آ جائے، حق کا پیغام آ جائے اور اس کے باوجود وہ بے عملی کے راستے پر چلتا رہے۔ اس سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کی سرکشی کا خاص طور پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
انبیاء ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے، جبکہ وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر طنز اور تنقید کے تیر چلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہوں نے اسے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں نے یہ سارے وعدے توڑ دیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کیا، انہوں نے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں بھی کی، انہوں نے رشتہ داروں کو تنگ اور پریشان بھی کیا، اور یتیموں اور مساکین کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، وہ چاہتا تو ان کو عطا فرما دیتا۔ تو یہ وہ بے عملیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں تفصیل سے سورۃ البقرہ میں کیا ہے، اور پہلے اور دوسرے سپارے میں ہمیں ان کے بارے میں اور تیسرے میں یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کا یہاں تک لیول تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، اس میں تحریف کی جسے ہم ڈسٹورشن کہتے ہیں، اور اس کلام کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے پیش کرنے لگے۔ یہ کسی بھی امت کی سرکشی اور بغاوت کا آخری لیول ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثالیں صرف اور صرف ہمارے لیے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم مسلمان ان غلطیوں میں نہ پڑیں جن غلطیوں کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تھا۔ انہیں علم عطا کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں، لیکن جب عمل کی بات آئی تو انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قوم یہود پر زوال آیا۔ تو کسی بھی فرد پہ زوال اس وقت آتا ہے، کسی بھی معاشرے پر زوال اس وقت آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے حق کے پیغام کو اہمیت نہ دیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں اس قوم کی اور اس فرد کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا انجام بنیادی طور پر امت مسلمہ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ محض علم کافی نہیں ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان خاتون کے اگر مجھے اس بات کا علم ہے کہ دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنا میرا فرض ہے تو مجھے یہ 5 نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اگر میں ان کو ادا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہی قوم یہود کا وتیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس میں ناکام نظر آتے ہیں۔ قوم یہود کی تاریخ جو کہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم بغیر عمل کے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بے عملی سے بچانا ہوگا۔ تیسرا سپارہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آل عمران سے کیا مراد ہے اور ان کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اور کس لیے کیا گیا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا خاص طور پر مانگنے کی تاکید کی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہدایت کا راستہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ میں خاص طور پر اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں اکثر خطاب عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو نہ وہ غلطیاں کرنا جو یہودیوں نے کی تھیں اور نہ وہ غلطیاں کرنا جو عیسائیوں نے کی تھیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک مبارک اور انتہائی محترم اور مقدس فیملی یعنی خاندان کا ذکر کیا ہے۔ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ خاندان جو پورے کے پورے خاندان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چل پڑیں۔ وہ دنیا میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی ہمیشگی کی زندگی میں بھی اکٹھا رکھے گا۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بے بسی قیامت والے دن یہ ہوگی آخرت کی زندگی میں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بہن بھائی یا والدین یا اپنے خاندان کے افراد کو نہ پائے، اور اسے بتایا جائے کہ اب تم نے ان کے بغیر ہی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ سب ہدایت کے راستے پر نہیں چلے تھے۔ تو یہ جو مبارک اور مقدس خاندان ہے،
جن کو آل عمران کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی فیملی، یہ پوری کی پوری فیملی اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی عزت والی ہے، انتہائی محترم ہے اور مقدس ہے، کیونکہ یہ پورا خاندان، یہ پوری فیملی ہدایت کے راستے پر چلنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ حضرت عمران علیہ السلام کی فیملی کے کچھ اور خصائص شیئر کروں، یہاں ریکال کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہدایت ملتی ہے اور وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والد کو بھی اس راستے پر چلاؤں جس راستے پر انہیں دنیا کے فائدے بھی ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے، اور وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو سیدھے راستے پر یعنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر واقعے کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے والد کو مناتے رہے، سمجھاتے رہے کہ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی ان بتوں کی پوجا ترک کر دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایمان کے راستے کو اپنا لیں اور ہدایت کے راستے کو اپنا لائیں تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے۔ تو واپس آتے ہیں آل عمران کی طرف کہ تیسرے سپارے میں آل عمران یا اس فیملی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ دراصل ہدایت کے مبارک اور مقدس راستے پر چلنے والا پورا خاندان یا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے کا ہر فرد اللہ سے محبت رکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا وفادار تھا، باعمل تھا، اور اس کی خواہش یہی ہوتی کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اسی ہدایت کے راستے پر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ کی نظر کا ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون کو جب یہ امید لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرنے والے ہیں تو وہ خواہش کرتی ہے، دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اس اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی عبادت کے لیے وقف کروں گی، مجھے ایسی نیک اولاد عطا فرما جو آپ کے پیغام کو عام کرنے والا ہو، جو آپ کے کلام کو عام کرنے والا ہو، اور جو کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی پیاری اور مقدس بیٹی عطا فرمائی جو کہ مسجد اقصیٰ کے گوشے میں بیٹھی رہتیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتی رہتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد بھی اسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو کہ ان کا نواسہ تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف انسانیت کو بلایا اور دین کی خاطر کس طرح سے قربانیاں جو ہیں وہ انہوں نے پیش کیں اور کتنی مشکلات برداشت کیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کے راستے سے ہٹے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو بلاتے رہے۔ یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسے کی مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آخر میں بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی غلطیاں اور عیسائیوں کی غلطیاں ایک طرف، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے خصائص یا کریکٹرسٹکس ہی اور ہوتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں اس پیاری فیملی کا یہاں پر ذکر کیا، اس باعزت فیملی کا ذکر کیا، کیونکہ حقیقی باعزت وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس خاندان کا ذکر اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے میں اس لیے بھی کیا تاکہ واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حسب و نسب میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس لیے ایک باعزت نوجوان خاتون نہیں کہا کہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام خود اتنی عبادت گزار تھیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کے گوشے میں بیٹھ کر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتیں، اعتکاف کی حالت میں رہتیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ اعزاز اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عزت اپنے حسب نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ تقویٰ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا کیا، وہ بھی ان کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی دینداری کی وجہ سے اور اللہ رب العزت سے محبت کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا۔ اس میں ہم والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نیک ہوں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلانا ہوگا۔ یہاں پر یہ پیغام بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ صالح گھرانے یعنی نیک گھرانے ہی صالح معاشروں کی بنیاد بنتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے تو ہمیں اپنی اپنی فیملی پر محنت کرنی ہوگی،
اپنی اپنی فیملی کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اور ہم نے یہودیوں کی طرح بے عملی کا شکار نہیں ہونا، نہ ہی عیسائیوں کی طرح وہ غلطیاں کرنی ہے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہمیں یا ہماری فیملی کو ناپسندیدہ بنا دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں باعزت مقام عطا کرے اور آخرت میں بھی ہم باعزت زندگی پورے گھرانے کے طور پر گزاریں، تو پھر ہمیں حضرت عمران علیہ السلام کی مثال کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی اصلاح کی کوشش کی، کیا میں اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں نیکی کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلنے کا پیغام اس پر خود بھی عمل کرتی ہوں اور اپنی اولاد کو دیتی ہوں یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے وہ بنیادی سوال ہے جو تیسرا سپارہ اٹھاتا ہے۔ یہ سپارہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے، سمت نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو قبلے کی تحویل کا حکم دے دیا گیا، اور نماز ہی کے دوران مسلمانوں نے مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ کر اس قبلے کی طرف کر لیا جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ امت کو یہ بھی سکھایا گیا ہے اس سپارے میں کہ اجتماعی فیصلے وحی اور شریعت کی روشنی میں ہونے چاہیے، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری خواہشات کو اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے کوئی اس کے لیے سپیس نہیں ہے۔ ہم نے وہی کرنا ہے جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ سپارہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اطاعت میں تاخیر ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جس وقت کسی کام کے کرنے کا وقت آ جائے، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وقت ہے یا دیگر نیکیوں کے جو کام ہے، آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسے فی الفور بلا تاخیر کر دیجئے۔ تاخیر سے ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور انسان وہ نیکی کا کام کرنے سے رہ جاتا ہے۔ امت کی عزت شریعت کی پابندی میں ہے، چاہے ہم ایک فرد ہیں یا ہم ایک امت ہیں۔ ہمیں حقیقی عزت تبھی ملے گی جب ہم شریعت کی پابندی کریں گے، کیونکہ عزت کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے تو پھر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا اور بے عملیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آزمائش مومن کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہیں۔ زندگی میں سردی بھی آئے گی اور گرمی بھی آئے گی۔ یہ ہر طرح کے حالات ہم پر گزرتے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے کہ میرا بندہ ہر طرح کے حالات میں کس حد تک میرے ساتھ رہتا ہے اور کتنا میرے وفادار رہتا ہے۔ اس سپارے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ تاریخ سے سبق نہ لینے والی قومیں دوبارہ وہی غلطیاں دہرا کر اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم وہ غلطی دہرا کر اپنی زندگی اور آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ عیسائیوں کی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں اور عیسائیوں والی غلطیاں دوبارہ کر کے اپنی زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی مثالیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اس لیے بیان کی ہیں۔ تیسرے سپارے میں آل عمران کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہمیں آئیڈیل آبجیکٹیو ہماری لائف کا یہ ہے کہ نہ صرف ہم خود ہدایت کے راستے پر چلیں بلکہ اپنے فیملی ممبرز، اپنے بہن بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو، ہر کسی کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی دعوت دیں، انہیں تاکید کرتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں۔ فرعون کی بیوی نے یہی کیا تھا، اپنے شوہر کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دینے کی پوری کوشش کی، اور جب دیکھا کہ وہ کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر ہی چلنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بری الذمہ ہو گئیں۔ پھر اس سپارے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ صالح خاندان صالح امت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیک امت بنے تو اس کے لیے ہمیں ہدایت کا راستہ اپنانا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کی ترغیب دینی ہوگی تاکہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے راستے پر چلیں۔ تو یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کا مطلب ہے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی عملی فرما برداری، خالی زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ ہدایت کا مطلب ہے امت کی اجتماعی تربیت اور نظم۔ ہدایت کا مطلب ہے حق و باطل میں امتیاز کرنا
اور ہدایت کا مطلب ہے حق کے راستے پر چلتے ہوئے، ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے جب تکلیفیں آئیں تو ان آزمائشوں میں ہم ثابت قدم رہیں، جیسے اصحاب بدر ثابت قدم رہے، حضرت مریم علیہ السلام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ثابت قدم رہنا صرف مرد حضرات ہی کے لیے نہیں ہے، خواتین نے بھی حق کے راستے پر چلنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ حتیٰ کہ نوجوانوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اصحاب کہف چند نوجوان بچے ہی تھے جن کی عمریں 16، 17 یا 18 سال تک تھیں، لیکن انہوں نے ہدایت کے راستے کو منتخب کیا اور پھر اس کے لیے قربانی دی۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی آزمائش میں ہم ثابت قدم رہیں۔ یہ ہے تیسرے سپارے کا خلاصہ، اور یہ ہے تیسرے سپارے کے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں دیے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اطاعت گزار، فرما بردار، صابر اور امت وسط کا حقیقی فرد بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔